الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کی تسبیح آسمان و زمین کی ساری مخلوقات کرتی ہے، اس کا تذکرہ ہوا تھا. ساتھ ساتھ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خاص بات کی تاکید کی گئی تھی کہ وہ بات کیوں بولتے ہو جس پر تمہارا خود امن نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ انسان جو بولے اس کے مطابق عمل نہ کرے. پھر یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ خالص مومن ہوتے ہیں، پکے مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں سب بستہ صف لگائے جہاد بھی کرتے ہیں. اور پھر بنی اسرائیل کی دونوں شاخ یہودی اور نصرانی، ان دونوں سے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کی گئی. اس کی شروعات کو جس طرح کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل کے یہودی سے کہا، یہودی بادے بنے، بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی تم مجھے ایذا پہنچاتے ہو، تکلیف دیتے ہو. تو یاد رکھو، اگر تم نے اللہ کے کسی رسول کو تکلیف پہنچائی، اس طرح تمہارا دل ٹیڑھا ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو ہمیشہ ٹیڑھا ہی رکھے گا. اس لیے اگر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہو پھر کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے پرہیز کرو. پھر مختصراً عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے بھی اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگو، میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں. تمہارے سامنے یا میرے پاس میرے زمانے میں تورات کا جو نسخہ موجود ہے، جس میں صحیح باتیں موجود ہیں، میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بعد ایک نبی کی آمد کی بشارت و خوشخبری بھی سناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، تورات مقدس کی بھی تصدیق کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی اور خوشخبری سنائی. اس کے باوجود لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تردید کر دی، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو ٹھکرا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. آگے کی آیتوں میں کچھ اس طرح تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی جانب جھوٹی بات کو منسوب کر دیا.
وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس انسان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو یاد رکھنا ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. یہاں اللہ کی جانب جھوٹی بات منسوب کرنے سے مراد کیا ہے؟ افطرا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گھڑ کے بیان کرنا، اپنی جانب سے تیار کر کے کسی جانب لگا دینا. اللہ کی طرف لگایا، رسول اللہ کی طرف لگایا، یا اسلام کی تعلیمات کی طرف لگایا، یا عام کسی انسان کی طرف لگائی بجھائی کر دی. گناہ زبردست گناہ ہے، اسے بہتان ترازی کہا گیا، تہمت اندازی کہا گیا، اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹی بہتان باندھ دی، یا جھوٹا بہتان اللہ کی طرف لگا دیا. جیسے یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے بھی کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. یہ بھی کہا، یہ تو صحیح ہے اگر واقعی ہے تو. لیکن یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی بچوں سے پاک ہیں، تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو یہ اللہ کی جانب چھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھتا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک و پارٹنر سمجھتا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتا ہے، تو ایسے انسان نے بھی اللہ کی جانب جھوٹی بات کو منسوب کیا اور غلط بات اللہ کی طرف لگا دی. یاد رکھیے گا کبھی کبھی انسان بہتان ترازی کرنے میں اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے. میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ زبان سے بولا. وہ اللہ کا شریک ہے، زبان سے کہا. لیکن کبھی کبھی انسان زبان سے نہیں کہتا لیکن عملی اعتبار سے وہی حرکت کرتا ہے. عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، اس نے غیر اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دی. نہیں بولتا ہے لیکن عبادت غیر کی کرتا ہے، اس نے بھی اللہ کی جانب غلط بات کو منسوب کر دیا. وہ چاہے زبان سے منسوب کرے، چاہے جسم کے اعضاء و جوارح سے اس کی طرف لگائے، یا عملی طور سے اس کا ثبوت فراہم کریں. کسی بھی اعتبار سے اگر اللہ کی جانب غلط بات کو منسوب کیا گیا، قرآن مقدس کے بیان کے مطابق وہ انسان بہت بڑا ظالم ہے. اسی طریقے سے اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن مقدس بھی. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے کتابچے اور صحیفے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. آدم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، نوح علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا. تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ پیغام دیا گیا، اسے صحیفوں سے تعبیر کیا جاتا. وہ چھوٹا چھوٹا کتابچہ ہے. تو کہا اللہ نے بہت ساری کتابیں اتاری ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں نہیں ہے، انجیل و زبور و تورات میں نہیں ہے، لیکن انسان کو یہ بولتا ہے تو قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ وہ بات نہیں ہوتی، تو آپ نے قرآن کا نام لے کر دوسرے پہ دھوس تو جما لیا. لیکن اگر وہ بات قرآن میں نہیں ہے تو کوئی آپ نے قرآن پر الزام لگایا، یہ اللہ پہ بہتان باندھا ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اسلام کے اندر اپنی جانب سے کسی چیز کو شامل کر دیتا ہے حالانکہ وہ چیز اسلام میں نہیں ہے، جسے شریعت کی اصطلاح بدعت کہا جاتا ہے. من احدث
فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے بھی ہمارے اس امر دین میں، دین کے معاملات میں اپنی جانب سے نئی بات کی ایجاد کی، وہ مردود ہے۔ تو اگر کوئی انسان دین اسلام میں اپنی طرف سے کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے، عام لوگ سمجھیں گے یہ بھی اسلام ہی ہے، حالانکہ وہ اسلام میں نہیں ہے، تو آپ نے اسلام کے نام پر وہ اللہ کی شریعت میں اپنی جانب سے گھٹانا بڑھانا کیا ہے، یہ بھی مجرمانہ ذہنیت ہے اور ظالمانہ حرکت ہے۔ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کر دی۔ ایک دیندار انسان غلط بات بولتا نہیں ہے، سماج میں اس کی دینداری کا پرچار ہے، اس کے عمل کو انسان بطور دلیل کے اپناتا ہے۔ اب اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو عام سمجھے کہ یہ اچھائی کو کام ہے، کیونکہ اتنے بڑے بزرگ کر رہے ہیں، تو وہ انسان در حقیقت اپنے عمل سے اسلام، قرآن، اللہ اور اس کے رسول کی طرف غلط بات کو منسوب کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اچھے انسان کے نام سے مشہور ہے۔ تو کوئی انسان اپنی زبان سے غلط بات بولتا ہے، کوئی انسان اپنے حرکات و سکنات سے غلط بات کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، کیا ایسا جو بھی کرے گا، چاہے زبان سے کرے چاہے حرکات و سکنات سے کرے، اللہ کی نگاہ میں وہ انسان بہت بڑا ظالم ہوگا۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ انسان اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ جیسے یہودیت کوئی دین نہیں ہے اور نصرانیت بھی کوئی دھرم نہیں ہے، یہ اس زمانے کے اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں جو دین و مذہب دیا گیا تھا وہ سب اسلام ہی تھا۔ مسلم کہلانے کے بجائے یہودی کہلانا شروع کیا، مسلم کہلانے کے بجائے نصرانی اور نصارہ کہلانا شروع کیا، حالانکہ یہودیت اور نصرانیت یہ کوئی دین دھرم نہیں ہے، بلکہ اپنی جانب سے بناوٹی چیز ہے۔ چونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ ہی اللہ کے بندے کہلاتے تھے اور اللہ کی آسمانی شریعت کے ماننے والے کہلاتے تھے۔ تو ایسا پرچار ہو گیا کہ لوگوں نے یہودیت ہی کو دین سمجھا اور نصرانیت ہی کو دین سمجھا۔ تو در حقیقت یہ عملی طور سے یہودیت و نصرانیت اپنا کر یا اپنی زبان سے یہودی اور نصرانی کہلا کر اس نے اس زمانے کے اسلام میں اپنی جانب سے ملاوٹ کی اور اللہ کی طرف بہتان باندھ دیا۔ کہا وَيُدْعَى إِلَى الْإِسْلام، ایسے انسان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اپنا منمانی کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے اگر وہ یہود و نصارہ آسمانی شریعت کے ماننے کے دعوے دار ہیں اور صحیح ماننے کے دعوے دار ہیں، تو جس چشم شافی سے تورات کا نزول ہوا یا تورات کا ورود ہوا، ظہور ہوا، انجیل مقدس وہاں سے آئی، وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو بھیجا ہے۔ یہ کون سی تک کی بات ہے کہ تم نے یہودیت کو قبول کیا، نصرانیت کو قبول کیا یا تورات و انجیل قبول کر لیا؟ اب اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آیا ہوں، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ جب تمہارے نبی کے بعد جبریل آ سکتے ہیں، تمہارے نبی کے پاس آسمان سے فرشتہ اتر کر اللہ کا پیغام لا سکتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا اور اللہ کی جانب سے کتاب کیوں نہیں آ سکتی؟ جب تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، تو یہ مسلمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اگر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں، ان کے اسلام سے تمہیں شک و شبہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کے باوجود اسلام کے بالمقابل ان لوگوں نے اپنی طرز زندگی کو ایک نمونہ بنا کر پیش کیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے۔
تو سنو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب تک وہ اپنے عقیدے کی درستگی نہیں کرتا، جب تک اپنے اندر کی خرابی کو دور نہیں کرتا، جب تک اسلام کو گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر یہودی اور نصرانی ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہودیت میں یا نصرانیت میں اپنی جانب سے جن چیزوں کو شامل کر دیا تھا ان چیزوں کو نکال باہر کرے اور عوام و خواص کو یہ بدلا دے کہ اسلام یہ نہیں تھا اور یہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی بری حرکتوں کا نتیجہ تھا، اب ہم صحیح معنی میں اسلام قبول کر لیے ہیں۔ اگر وہ انسان ہدایت لینا چاہے گا تب اللہ کی جانب سے ہدایت ملے گی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو افترا پردازی، جو بہتان بازی، جو جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرنا، چاہے رسول کے بارے میں ہو، چاہے کتاب کے بارے میں ہو، یا اپنے زمانے کے دین اسلام کے بارے میں ہو، جب تک اس کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے انسان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو پہلے اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجیے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اور اس کی روشنی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے۔ نور سے مراد نور شریعت ہے، نور سے مراد نور ہدایت ہے، نور سے مراد نور ایمان و اسلام ہے، اور نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ ایک چراغ آپ نے جلایا، پھونک مارتے ہیں، چراغ گل ہو جاتا، اس کی روشنی ختم ہو جاتی۔ یہ یہودی حضرات، یہ عیسائی حضرات، یہ غیر مسلمین حضرات چاہتے یہ ہے کہ جو اللہ نے اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، احکام شریعت کی شکل میں جو روشنی پر مشتمل تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، یہ سوچتے اپنی گدڑ پھپکی کے نتیجے میں یہ پھونک سے ایسی تعلیمات کو بجھا دے اور ایسے اسلامی چراغ کو گل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسلام کو بڑھاوا دینا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کرنا، احکام شریعت کے نفاذ کرنا، یا اسلامی اور ایمانی تعلیمات کو روشن و منور کرنا، یہ اللہ چاہتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ نہیں اسے ہم بجھا دیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ایک جانب یہودیوں کا حملہ ہوا، بے دیندار تو ہم ہیں، آسمانی شریعت کے ماننے والے تو ہم ہیں، اللہ کی برگزیدہ بندہ اور قوم تو ہم ہیں۔ دوسری جانب عیسائیوں نے بھی اپنی جانب سے سینہ تان کے کھڑا ہو کے کہنا شروع کیا کہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، وہ تو اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا پارٹنر ہے، وہ اللہ ہے وغیرہ ذالک، اس لیے اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری یعنی مشرکوں کی طرف سے بھی اسی انداز کی بات ہوئی، بھائی ہم دین ابراہیمی پر قائم ہے، یہ نیا دین تم نے کہاں سے لے کے آیا، ہمیں اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لگا کہ ہر چار جانب سے اس کی مخالفت کر کے اس چراغ اسلام کو اور نور ایمان کو بجھا دیں گے۔ کیا لوگوں کے بجھانے کی کوشش سے اسلام بجھ جائے گا، قرآن کی روشنی مٹ جائے گی؟ اسی قرآن نے کہا یریدون، چاہتے یہ ہیں، لیطفئوا، تاکہ بجھا دے، نور اللہ، اللہ کے نور کو،
بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں سے بول کر، اسلام کے خلاف بول کر، قرآن کے خلاف بول کر، شریعت کے خلاف بول کر، اللہ کے رسول کے خلاف بول کر چاہتے ہیں کہ اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کر دے اور اس کی روشنی جو دنیا میں پھیل رہی ہے اسے بجھا دے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس روشنی کو بڑھانے کا ارادہ کر لیا، گمگشتہ رہا انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب نور مبین کے طور پر قرآن مجید کو نازل کرنے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کا ہم نے عزم مصمم کر لیا ہے۔ تو یہودی ہو کہ نصرانی، مشرکین ہو کہ ملحدین، دہریہ ہو یا ناستک، کوئی انسان اگر اس روشنی کو بجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی کوشش میں ناکام نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر کو یہ بات ناگوار گزرے، ناپسند ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روشنی کو تو مکمل کر کے رہے گا۔ چنانچہ مکہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال کے بعد تنہا نبی بن کر آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تقریباً 2500-3000 سال کے بعد۔ کہا اس اکیلے انسان نے اسلام کا پرچار کیا، مکہ کے مشرکین بھی مخالف ہوئے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مفلس و قلاش ہے، یتیم و نادار ہے، عرش معلیٰ سے اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اسے نیچے سے اٹھاتا ہے، بلندی کو پہنچاتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو نبی رسول بنانا ہی تھا تو مکہ کی سرزمین سے یا طائف کی سرزمین سے کسی مالدار اور بڑی ہستی کو اٹھا سکتا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ علاوہ ازیں آپ کی کوشش سے اسلام کی تعلیمات پھیلی، لوگوں نے اسے بجھانے کی کوشش کی، اتنا زک پہنچایا، اتنا پریشان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک متعینہ وقت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا یا ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں بطور خاص آسمانی شریعت کے ماننے کے دعوے دار یہودیوں سے مقابلہ ہوا۔ مدینہ میں مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، اس کے ارد گرد میں یہودی بھی تھے۔ ان یہودیوں کا زور چل رہا تھا، روب چل رہا تھا۔ کیا روب تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیس علینا فی الامیین من سبیل، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، گنوار قسم کے لوگ ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، ان کا مال ہڑپ کر جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج بھی یہودی حضرات اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا کام نکالتے ہیں، یہ چلا آ رہا ہے۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں سے مقابلہ ہوا، سابقہ پیش آیا۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم پڑھے لکھے تو ہم ہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ آسمانی شریعت تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ تم تو ان پڑھ قوم کے انسان ہو، تمہارے پاس علم کی روشنی کہاں سے آئے گی؟ تم تو امی محض ہو، تمہارے پاس اللہ کا پیغام کہاں سے آئے گا؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل حضرت اسحاق جسے علیم کہا گیا، جانکار، ہم اس کی نسل میں ہیں، علم تو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں نے اس طرح آپ کا للکار دیا۔ مقصد کیا تھا؟ آپ کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ پھر دور دراز میں عیسائی حضرات بھی پائے جاتے تھے، وہی بنی اسرائیل کے افراد۔ انہوں نے کہا اگر یہودی بنی اسرائیل ہے تو ہم بھی تو بنی اسرائیل ہیں۔ یہودی اگر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہے، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ تمہارے پاس کون سا سرخاب کا پر لگا ہے کہ تم بڑے ہو جاؤ گے؟ ہم بھی تو بڑے ہیں، ہمارے پاس بھی تو شریعت ہے، ہمارے پاس بھی تو انجیل مقدس ہے، ہمارے پاس بھی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس طرح ان کی جانب سے بھی اس اسلام کی مخالفت کی گئی جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دیں۔
بہت چلایا یہودیوں نے، بہت چلایا عیسائیوں نے، بہت چلایا مشرکین نے، کیا اللہ کے اس نور کو، نور شریعت کو، نور اسلام کو بجھا سکے؟ قرآن کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو اور روشنی کو مکمل کرنا چاہتا ہے، چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے۔ یہاں کافروں سے مراد کفار مشرکین بھی ہیں، کافروں سے مراد یہود و نصارہ بھی ہیں، کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کا انکار کرنے کے نتیجے میں کافر ہوئے، عیسائی حضرات بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر ان دونوں نے محمد الرسول اللہ اور قرآن کتاب اللہ کا انکار کر کے پھر سے کافر ہو گئے۔ تو کہا چاہے مکہ کے کفار مشرکین ہو، چاہے آسمانی شریعت کے ماننے کے دعوے دار یہود و نصارہ، جس نے آخری کتاب کا انکار کیا وہ کافر ہو، اسے ناپسند ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کو جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے ہیں، اللہ اسے مکمل کر کے رہے گا۔ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ نور خدا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کر دے اور اسلامی چراغ کو بجھا دے، گل کر دے، لیکن کوششیں جتنی بھی ہو رہی ہے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لعنت و ملامت کا طوق لگا ہوا ہے، یہ اسلام کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور غیر مسلمین حضرات اثرنو اسلام قبول کر کے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مصروف و منہمک بھی ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ سارے نبی ہدایت اور دین حق کے ساتھ ہی تشریف لائیں، لیکن ہر نبی کا معاملہ ایسا تھا، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے مخصوص تھے، کوئی نبی کسی خاندان کے لیے مخصوص تھے، اور کوئی نبی کسی وقت تک کے لیے مخصوص تھے۔ جب ایک نبی آئے تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب یہاں سے دوسری نبی کی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ کلکتہ کا علاقہ ہے، ایک نبی کو دیا، بمبئی کا علاقہ ہے، ایک نبی کو دیا، دلی کا علاقہ ایک نبی کو، یعنی سمجھنے کے لیے بات سمجھیے کہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نبی بھیجا، چنانچہ ایک ہی دور میں کئی نبی گزرے، ان کا دائرہ کار چھوٹا تھا، ان کی مدت بھی مختصر تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو آپ کو اللہ نے کسی خاندان کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد کی جو دوسری شاخ ہے اس میں ان کو بھیجا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل وہ کہلائے۔ مکہ و حجاز کی سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، ان سے جو نسل چلی انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا۔ تو یہودی و نصرانی کو بنی اسرائیل کہا جاتا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بھیجا گیا تھا، انہیں بنی اسماعیل کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا، بنی اسماعیل کے لیے بھیجا اور بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، اور اس کے اللہ نے اس طرح تکمیل کر دیا کہ آپ سوچیں گے تو بڑی آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو معراج کرایا، مکہ سے 7واں آسمان کی سیر کرا سکتا تھا، لیکن مکہ سے پہلے آپ کو فلسطین لے گیا، مسجد حرام سے نکالا اور مسجد اقصیٰ پہنچایا۔ مقصد کیا تھا؟ یہاں بھی آپ کی حکمرانی اور وہاں بھی آپ کی حکمرانی،
یہ بنی اسماعیل کا مرکز ہے، وہ بنی اسرائیل کا مرکز ہے، دونوں مرکزی جگہ پر آپ کا اقتدار بحال ہونے والا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا یہ وہ نبی ہے جو خاندان نسل سے بڑے، اس سے اونچا اٹھ کر بات کرتے ہیں، اس میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں شامل ہیں۔ کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ سارے نبی کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیکن سارے نبیوں کی شریعت مخصوص وقت تک کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے اور مخصوص خاندان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اور مستقل۔ کیا فرمایا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، وہ چاہے آسمانی شریعت والا دین ہو چاہے غیر آسمانی شریعت والا دین ہو۔ جس کو انسان دین سمجھتا ہے ان سارے دینوں پر غلبہ حاصل کرایا جائے گا اس دین اسلام۔ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا آخری ایڈیشن یہ اسلام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے، دوبارہ پبلش کرتا ہے، اس میں کچھ رد و بدل بھی کرتا ہے، تیسری بار تو پبلش کرتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ وہ ساری تبدیلیوں کو اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی شکل میں ادا کر دیا کہ اب یہاں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، اب یہ دین ہر دین پہ غالب ہو کے رہے گا۔ اسی کو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے۔ جس دین حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے اس دین کو غلبہ عطا کر دے۔ غلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا نہیں کریں گے، غلبہ دینے والا اللہ ہے۔ آپ کی کوشش ہوگی، آپ کی محنت ہوگی، آپ کا مجاہدہ ہوگا، آپ کی دعوت و تبلیغ ہوگی، لیکن غلبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری ہوگی، مکمل اللہ کرے گا۔ تو جو دین اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے کامل و مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو اور پوری کر دی تمہارے پر اپنی نعمت کو اور پسند کر لیا تمہارے لیے دین بطور دین کے اسلام کو۔ یہ دین اسلام اللہ نے اسے مکمل کیا ہے اور پوری دنیا پر اسے غلبہ عطا کیا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، کہتے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی جانب سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ بہت کم انجام دیا جاتا ہے۔ اگر اپنے رسول کے منہج پر چلے ہوتے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر رواں دوا رہتے تو آج پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا اور غلبہ ہی غلبہ رہتا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مسلمان کی کوشش کم ہے، مگر اسلام کے اندر جو خوبی اور چاشنی ہے، جو مٹھاس حلاوت ہے، اس کے نتیجے میں لوگ اسے گلے سے لگا رہے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھنے کے بعد انسان اسلام سے برگشتہ ہو سکتا ہے، اور کم ظرف قسم کے لوگ پھر بھی چکے ہیں کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں، انہیں اسلام مسلمان میں نظر آتا ہے، حالانکہ اسلام تو انہیں قرآن حدیث میں نظر آنا چاہیے۔ کیا کہا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غلبہ عطا کر دے۔ اب دیکھ لیجئے الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی اثر نو خود سے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پڑھا لکھا انسان تھوڑی سی محنت و مشقت کرتا ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، اس کے اندر کی تاریکی دور ہوتی ہے اور اسلام کی روشنی میں وہ انسان چلنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان سوچتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ علماء حضراتی کے لیے کافی ہے، نتیجے کے طور پر وہ قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ غیر مسلموں نے قرآن کو اپنی زبان میں ترجمہ سے پڑھا، اسے ہدایت مل گئی، اور مسلمان اپنی زبان میں قرآن مقدس کو ترجمہ سے پڑھنا چاہتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ انہیں ہدایت سے دور رکھا جاتا اور پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان رکتا ہے اور روکتا ہے، کیا اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا؟
قرآن بار بار کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ قوم تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ آج ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچاؤ کی خاطر اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، اسلام خطرے میں ہے۔ بھائی یاد رکھیے گا، اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا اور خطرے میں نہیں ہے اور کبھی خطرے میں نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے اسلام کو تو مکمل کیا ہے اور اسلام کو غلبہ کے لیے بھیجا ہی ہے۔ وہ مغلوب کیسے ہوگا؟ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے اگر اسلام سے رشتہ ناطہ توڑ لیا ہے تو مسلمان مغلوب ہے، ذلت و خواری کا شکار ہے، ہر جگہ دوڑائے دھتکارے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کو لوگ گلے سے لگانے والے آج بھی ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو انسان قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کر دے۔ اب دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مختصر حالات کا جائزہ لیجئے۔ 23 سال کی مدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، ویسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ جھلک سی بات ہے کہ 13 سال تک مکہ کی سرزمین پر حیران و پریشان رہے اور ہجرت کرنے پر آپ کو مجبور کیا گیا اور مدینہ تشریف بھی لے گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے اور ہجرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اور روز بروز ترقی کرتی چلی گئی۔ وہاں سے ان بڑے بڑے حکمرانوں کو آنکھ دکھانا شروع کیا جو اپنے زمانے کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ ایران جسے فارس کہا جاتا تھا، فارس اور روم اس زمانے کے 2 سپر پاور مملکتیں تھیں۔ ان دونوں کے سامنے اسلام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے اور مسلمانوں نے وہاں تک پیغام کو پہنچایا ہے۔ یہ تو غلبہ ہی کی تو بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج پوری دنیا میں اسلام اور اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ کیوں بھائی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دین کو سارے دین پر غلبہ عطا فرما دے۔ اب اگر مسلمان اس سے رشتہ توڑا ہے، اسے جوڑ کے نہیں رکھا ہے، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دوسروں کی باتیں وہی باتیں جو اسلام نے بیان کی ہیں دوسروں کی زبانی اچھی لگتی ہے۔ شیکسپیئر نے یہ بات کہی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ماہر تعلیم ہے۔ محمد الرسول اللہ سے زیادہ کوئی ماہر تعلیم ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول کی بات بھی اقرار نہیں، یقین نہیں ہے، لیکن کسی غیر مسلم کی بات آپ کے سامنے آتی ہے، گردن جھکا کیوں سنتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں بھائی؟ یہ آپ کے دینی دیوانہ بن کر دیا ہے، ورنہ آپ کو اپنی شریعت پر، اپنی اسلام پر، اپنے قوانین پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شریعت ہمیں عطا کی ہے جس میں کسی قسم کی نہ کمی کی ضرورت ہے اور نہ اضافے کی حاجت ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دوسروں سے مروب ہوتے ہیں، وہی باتیں دوسروں کی جانب سے آتی ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور وہی بات اللہ اس کے رسول کے نام پر آپ کے خطیب حضرات، مدرسین حضرات، مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں، آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، عدم توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غلبہ عطا کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو کبھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، وہ چاہے یہودیوں کا مشرک ہو، چاہے عیسائیوں کا مشرک ہو، جہاں مشرکین ہو، کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کرنے ہی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مقدس کو بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی انسان قرآن و حدیث سے رشتہ ناطہ جوڑتا ہے، وہ غلبہ بھی حاصل کرے گا، ظاہری غلبہ بھی ہے، باطنی غلبہ بھی ہے، دینی غلبہ بھی ہے، دنیاوی اقتدار کی شکل میں بھی غلبہ ہے۔ آج مسلمانوں کے 55 سے زیادہ ممالک ہیں، کسی دوسرے دھرم والے کے پاس اتنے ممالک ملک نہیں ہے۔ جھلک سی بات ہے کہ اسلام کے نام پہ کچھ چل جا رہا ہے، حالانکہ مسلمان وہاں کے بڑے بے غیرت تھے، تب بھی 55 سے زیادہ ممالک کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اقتدار اس انداز سے بھی حاصل ہوا ہے،
لیکن ہم نے اسے اقتدار کا بھی ناجائز استعمال کیا، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اگر ہمیں اسلام کے نام پر ملک ملا ہے تو اسلام کی ترویج و اشاعت ہونی چاہیے، مگر ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، بہت بڑی بات تھی، لیکن انہوں نے دین و ایمان کو فروغ دینے کے بجائے، تعلیمات شریعت کو دنیا والوں کے سامنے پہنچانے کے بجائے، کسی نے بیوی کے نام پہ تاج محل بنایا، کسی نے لال قلعہ بنایا، کسی نے قطب مینار بنایا، کسی اور کچھ بنایا۔ اسلام کا کام کس نے کیا بھائی؟ اگر یہ 800 سالہ حکومت میں اسلام کی ترویج و اشاعت کیے ہوتے اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کو گھر تک پہنچائے ہوتے تو آج کے یہ برا دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مگر اسلام ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود برقرار ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تک پہنچایا جا رہا ہے، لیکن اسلام کے خلاف کارروائی ہونے کے باوجود اسلام کو نقصان نہ پہنچ سکا ہے، نہ پہنچتا ہے، اور نہ صبح قیامت تک پہنچے گا۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے اور اسلام سے رشتہ ناطہ جوڑیے، تاکہ آپ اسلام کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے اور دنیا والوں کی نگاہیں بھی آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ بند کرو، اس کو دے دو۔